صلاح الدین ایوبی 1138 میں دریائے دجلہ کے دائیں کنارے پر واقع ایک قصبے تقریب میں آنکھ کھولنے والے صلاح الدین کے بارے میں کون کہہ سکتا تھا کہ ایک روز وہ عالم اسلام کا ایک عظیم حوالہ بن کر تاریخ کا حصہ بن جائے گا۔ اس کی پیدائش کے چند دن بعد ہی اس کے والد نجم الدین ایوب شام منتقل ہو گئے، جہاں سلطان عماد الدین زنگی نے انہیں بالبک کا گورنر مقرر کیا۔ وہیں ننھے صلاح الدین نے اپنی دینی تعلیم مکمل کی۔ سلطان عماد الدین زنگی کے بعد جب نور الدین زنگی نے اقتدار سنبھالا تو اس نے نوجوان صلاح الدین کے اندر چھپی صلاحیتوں کو بھانپ لیا اور اسے اپنے چچا اسد الدین شیر کوہ کے ہمراہ جنگی مہمات پر روانہ کرنے لگا۔ شیر کوہ کے انتقال کے بعد صلاح الدین کو مصر کا وزیر مقرر کر دیا گیا۔ مصر میں ان دنوں فاطمی خلیفہ العازد کی حکومت تھی۔ اس کے انتقال کے بعد صلاح الدین نے اپنی حکمرانی قائم کر لی۔ یہ وہ دور تھا جب صلیبی افواج مسلمانوں کے قبلہ اول بیت المقدس پر قبضہ کر چکی تھی اور وہ اپنے ناپاک ارادوں کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کے لیے مسلمانوں کو مزید نقصان پہنچانے کے در پہ تھی۔ اس وقت صلاح الدین ایوبی عالم اسلام کے ہیرو بن کر ابھرے اور انہوں نے مسلمانوں میں جہاد کے جذبے کو دوبارہ ابھارا اور انہیں اپنی تقریروں سے بھولا ہوا سبق یاد دلایا۔ صلاح الدین ایوبی کی محنتیں رنگ لائیں اور اس کے لشکر میں جہاد کا شوق رکھنے والے افراد کا اضافہ ہوا۔ پھر اس نے اللہ کا نام لے کر 1177 میں فلسطین کا رخ کیا، جہاں مسلمانوں کا قبلہ اول عیسائیوں کے قبضے میں تھا۔ اس کا اس سلسلے کا پہلا مارکہ بالڈون چہارم کی فوجوں کے ساتھ 3.5 سال تک جاری رہا اور پھر سلطان صلاح الدین ایوبی نے اثر نو تیاری کے لیے صلح کر لی۔ اس وقت بالڈون پنجم کی حکومت تھی۔ 2 سال بعد سلطان دوبارہ نئے حوصلے اور تازہ دم فوج کے ہمراہ مسلمانوں کا قبلہ اول آزاد کرانے کی غرض سے چلا۔ مہینہ بھر ہونے والی لڑائی کا کوئی نتیجہ نہ نکلا اور مجبوراً عیسائی سپہ سالار ریمنڈ کی خواہش پر سلطان صلاح الدین ایوبی نے صلح کر لی۔ بادشاہ بالڈون کے انتقال کے بعد کرک کے حکمران رجنالٹ نے معاہدے کی خلاف ورزی کی اور مسلمان قافلوں کو لوٹنے لگا۔ وہ بے گناہ افراد کو قتل کرنے سے بھی نہیں چوکتا تھا۔ صلاح الدین ایوبی میں فلسطین اور قبلہ اول کو آزاد کرانے کی تڑپ تو موجود تھی۔ اب رجنالٹ کے فساد نے انہیں مزید جوش دلایا۔ انہوں نے اس بار دریائے اردن کے راستے سفر شروع کیا اور دریا عبور کر کے تبریہ سے 6 میل دور پڑاؤ ڈالا۔ سامنے سے عیسائی افواج بھی مقابلے پر آنے کے لیے شہر سے نکلی اور تبریہ تک آ گئیں۔ مقابلے کا آغاز اللہ اکبر کے فلک شگاف نعرے سے ہوا اور دونوں جانب تیروں کی بارش شروع ہو گئی۔ شام تک صلیبی فوجیں بری طرح تھک چکی تھیں اور یہاں آنے کے بعد وہ خود کو بہت مجبور سمجھ رہی تھی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ مسلمانوں نے قریب کے پانی کے تمام ذخائر پر قبضہ کر لیا تھا۔ سلطان برابر اپنی فوج کو جوش دلا رہے تھے۔ شام کو مسلمانوں نے دشمن کا شاہی خیمہ الٹ دیا۔ یہ دیکھ کر سلطان صلاح الدین ایوبی فوراً مسجد میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے لگے۔ اب عیسائیوں کے پاؤں اکھڑ گئے اور وہ مسلمانوں کے ہاتھوں قتل ہونے لگے۔ اس جنگ میں 30,000 سپاہی کام آئے اور بادشاہ گائی، رجنالڈ اور دوسرے سردار گرفتار ہوئے۔ فتح کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی نے بادشاہ گائی، اس کے بھائی اور رجنالڈ کو دربار میں طلب کیا۔ اس نے رجنالڈ کو یاد دلایا کہ اس نے ایک مصری قافلے کو لوٹتے ہوئے کہا تھا کہ کہاں ہیں تمہارے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، انہیں اپنی مدد کے لیے بلاؤ۔ سلطان نے جوش سے کہا کہ میں تمہارے خلاف ناموس مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حمایت کروں گا۔ اس نے رجنالڈ کو اسلام کی دعوت دی، جسے اس نے ٹھکرا دیا اور پھر سلطان نے تلوار کے ایک ہی وار سے اس کا سر جسم سے جدا کر دیا۔ بادشاہ گائی اپنے ساتھی کا یہ حشر دیکھ کر گھبرا گیا۔ اس کا خیال تھا اب اس کی باری ہے، مگر سلطان نے اسے تسلی دی اور کہا بادشاہ بادشاہوں کو قتل نہیں کرتے۔ لیکن رجنالڈ شرافت کی تمام حدوں کو پار کر چکا تھا۔ سلطان نے گرفتار شدہ لوگوں کو تحائف دے کر دمشق بھجوا دیا۔ ابھی فلسطین دور تھا اور مسلمان فوجوں کو راستے میں کئی مارکے سر کرنے تھے۔ راستے کے چند مزید علاقے سر کرتے ہوئے سلطان کی فوجیں جنوبی فلسطین کی بندرگاہ اقلان پر بھی قابض ہو چکی تھی۔ صرف 2 ماہ کے مختصر عرصے میں غزہ اور دارم سمیت کئی علاقوں پر اسلامی پرچم لہرا چکا تھا۔ اب منزل قریب تھی کہ مسلمان جس کے لیے اتنا لمبا سفر اور جہاد کا جذبہ سینے میں زندہ رکھ کر آئے تھے، اس سفر میں کتنے ہی مسلمانوں نے جام شہادت پیا۔ اب سلطان کی فوجیں بیت المقدس کی طرف بڑھ رہی تھیں۔ 20 ستمبر 1187 کو سلطان کی فوجیں بیت المقدس کے مغربی دروازے باب داؤد کے سامنے پہاڑی پر اپنے خیمے نصب کر چکی تھیں اور لڑائی کے لیے بالکل تیار بیٹھے تھے۔ دوسری جانب شہر میں موجود عیسائی افواج اور عوام میں کھلبلی مچی ہوئی تھی۔ تمام افواج سمٹ کر شہر میں آ چکی تھی اور سب کا فیصلہ تھا کہ مسلمان فوج کا مقابلہ کیا جائے۔ سلطان کی فوج 5
5 روز تک بیت المقدس کا محاصرہ کیے رہی۔ جنگ کو نتیجہ خیز بنانے کے لیے سلطان نے اپنی فوج کو مشرق کی جانب ایسی جگہ بھیجا جہاں شہر کی فصیل یعنی شہر کی 4 دیواری قدرے کمزور تھی، اور اگلے ہی روز اسلامی پرچم مشرقی پہاڑی جبل زیتون پر لہرا رہے تھے، اور وہاں 40 منجنیقیں یعنی کلا توڑنے کا آلہ جس سے کلے پر بڑے پتھر پھینکے جاتے ہیں نصب ہو چکی تھی۔ کچھ ہی دیر بعد فصیل میں سوراخ ہو گیا اور مسلمان اللہ اکبر کا نعرہ لگاتے ہوئے شہر میں داخل ہو گئے۔ مسیحی سرداروں نے سلطان کو پیغام بھجوایا کہ ہم شہر کو تباہ کر کے جائیں گے اور اپنے مویشی، عورتیں اور بچوں کو ذبح کریں گے، زندہ کسی کو ہاتھ نہیں آنے دیں گے۔ اسی دوران انہیں ان کے بڑوں نے مشورہ دیا کہ سلطان سے صلح کی درخواست کی جائے، گرچہ شہر پر سلطان صلاح الدین ایوبی کا قبضہ ہو چکا تھا، اور ہر فاتح کسی بھی شہر کو فتح کرنے کے بعد کس طرح ظلم و ستم کرتا ہے، تاریخ کے صفحات ان تذکروں سے بھرے ہوئے ہیں۔ مگر یہاں کوئی اور نہیں، سلطان صلاح الدین ایوبی تھا، جس کا دل صرف مسلمان قوم کے لیے ہی نہیں دیگر اقوام کے لیے بھی پسیجتا تھا۔ ایسے رحم دل اور نرم خو حکمران کے لیے بھی دشمنوں نے طنز کے تیر چلائے ہیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے صلح کی درخواست منظور کر لی اور شہریوں پر فدیہ یعنی وہ روپیہ جسے ادا کر کے قیدیوں کو رہا کرایا جائے، ایک ٹیکس جو غیر مذہب والوں سے وصول کیا جاتا ہے، عائد کر دیا۔ شہریوں کو پرامن شہر سے نکلنا بھی آسان بنا دیا۔ جو شہری فدیہ ادا کرنے کے قابل نہ تھے، ان کا فدیہ سلطان نے خود ادا کیا۔ یوں بیت المقدس ایک بار پھر مسلمانوں کے قبضے میں آ گیا، اور دوسرے دن ہزاروں مسلمان مسجد اقصی کی صفائی میں مصروف ہو گئے، جسے عیسائیوں نے محل میں تبدیل کر دیا تھا، اور اسے مسیحیت کا ترجمان بنا کر دیواروں پر تصاویر اور جگہ جگہ مرمری مجسمے رکھوا دیے تھے۔ مسجد کے فرش کو دھو کر عرق کے گلاب چھڑکا گیا۔ سلطان نور الدین زنگی نے اپنی زندگی میں ایک خوبصورت ممبر بنوا رکھا تھا، جسے سلطان صلاح الدین ایوبی نے حلب سے منگوا کر وہاں رکھوا دیا۔ مسجد میں قالین بچھائے گئے، میناروں پر موجود تمام گھنٹیاں جو مسیحی دور کی علامت تھی ہٹا دی گئیں۔ سلطان کے حکم پر مسجد کی گنبد کا رنگ دوبارہ سبز کروایا گیا، اور ایک ہفتے بعد ہی یہاں نماز جمعہ کا بڑا اہتمام ہوا۔ اس مسجد پر عیسائیوں نے 91 سال پہلے قبضہ کیا تھا، جسے اکتوبر 1187 میں سلطان صلاح الدین ایوبی نے آزاد کروایا۔ اس کے بعد اطراف کی مسیحی حکومتوں نے سلطان کے ساتھ جنگ کا بازار گرم رکھا۔ وہ بیت المقدس کی فتح کے بعد سخت غم و غصے میں تھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے سب کا ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کے ایک ساتھی قاضی بہاؤالدین ابن شداد اپنے وقت کے نامور عالم دین تھے۔ انہوں نے صلاح الدین ایوبی سے متعلق لکھا ہے، وہ دینی احکام کی پابندی اور شریعت کے امور کی حفاظت کا بڑا اہتمام کرتے تھے، نماز با جماعت ادا کرتے اور تہجد گزار تھے، قرآن کی تلاوت شوق سے سنتے تھے، اور اس وقت ان کی آنکھوں سے آنسوؤں کی لڑیاں بہتی تھیں۔ احادیث سننے کا بھی شوق رکھتے تھے۔ وہ نہایت بہادر، سخی اور مستقل مزاج تھے۔ ان کی سوانح کا مطالعہ کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ وہ ایک لائق سپہ سالار اور اعلیٰ سیرت کے حامل سیاستدان تھے۔ وہ ایک بڑے رقبے کے حکمران تھے، مگر سادگی اختیار کر کے انہوں نے تمام آسائشوں کو ٹھکرا دیا تھا۔ وہ ہر پیر اور جمعرات کو عوامی شکایات سنتے اور موقع پر ہی حکم نافذ کرتے۔ عمر کا طویل حصہ صلیبی جنگوں میں گزرا، مگر عوام کی فلاح و بہبود کے کام سے کبھی غافل نہ ہوئے۔ سلطان نے کئی مساجد بھی تعمیر کروائیں۔ ان کے دور میں نادار اور یتیم بچوں کے تعلیمی اخراجات حکومت برداشت کرتی تھی۔ انہوں نے کئی معیاری شفاخانے بھی تعمیر کروائے۔ انہوں نے ترکے یعنی جائیداد جو انسان کے مرنے کے بعد چھوڑا جائے میں صرف 1 دینار اور 47 درہم چھوڑے تھے۔ 4 مارچ 1193 کو عالم اسلام کے اس عظیم رہنما نے آخری سانس لی اور اپنی جان اللہ کے حضور پیش کر دی، اور اسی شام کو نماز عصر کے بعد انہیں ان کی تلوار کے ساتھ دمشق کے قلعے میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کے فیاضی کا یہ واقعہ بھی قابل ذکر ہے کہ فتح بیت المقدس کے بعد وہ بے دریغ سخاوت دکھا رہے تھے۔ کسی نے ان سے کہا کہ آپ یہ مال محفوظ رکھتے تو بیت المال میں بڑا خزانہ جمع ہو جاتا اور مدتوں کام آتا۔ سلطان نے جواب دیا، مجھے فیاضی کرنے میں خوشی ملتی ہے، کیونکہ یہ مال میرا نہیں ہے، یہ ان لوگوں کا ہے جو اس کے حقدار ہیں۔ جو شخص میرے پاس آ کر اپنا حق ظاہر کرتا ہے، وہ گویا مجھ سے میری امانت واپس لینا چاہتا ہے، اور میں یہ امانت لوٹا کر بے حد فرحت محسوس کرتا ہوں۔